السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا اس دفعہ نا ٹیسٹ چیکنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. ایکسٹریملی سوری فار دیٹ. کوشش کرتی ہوں جلد سے جلد چیک کر کے بھیج دوں, ٹھیک ہے. اچھا یہ الفاظ بانے ہیں بھائی ڈفرینٹ بکس سے. کوشش کری ہوں کہ کوئی ایک بک ہی فالو کر لیں ہم لوگ الفاظ بانے کے لیے, لیکن کوئی ایک سیپریٹ بک مل ہی نہیں رہی ہے اس طرح. ایک بک بہت اچھی ملی تھی لیکن وہ جو لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا نا اس میں آپ لوگ کو یاد ہے کتنا چھوٹا چھوٹا لکھا تھا, مشکل ہو رہی تھی نا, تو میں نے کہا کہ چلے کچھ اور کسی اور بک سے ٹرائی کرتے ہیں. تو اب اس بک کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے کیونکہ سبق نمبر 1 کے ہے نا یہ, تو کئی ورڈز آپ لوگ کو پہلے سے ہی پتا ہوں گے, تو ہم ان پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے, نئے ورڈز کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے زیادہ, ٹھیک ہے. تو میں گو تھرو کرتی ہوں, آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم فرید. یہ جو ان وعلیکم کی السلام. لسان القرآن والے جو ہیں ان کی جو ایک قرآنک ڈکشنری ہے وہ میں چاہ رہی تھی منگوانا, تو وہ اچھا اس کے الفاظ کس طرح سے ہوں گے اس میں الفاظ میں, یعنی آپ کے پاس تو ہوگی یقیناً. نہیں 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 نہیں, لسان القرآن کی قرآن کی مجھے تو پتا بھی نہیں ایسی کوئی ہے بک, اچھا ان مجھے کے نہیں اس کی پتا. میں ان کی ویب سائٹ وہ سرچ کر رہی تھی نا تو اس میں تھی قرآنک ڈکشنری. تو اس کا نا پہلے ایسا کرتے ہیں پی ڈی ایف دیکھتے ہیں اس کا, اگر کچھ ایسا لگا تو اچھا ہم لوگ منگوا بھی چلے سکتے ہیں اپنے پاس میں چلو ذرا نا, ٹھیک ہے. میں نے منگوانے کا کہا تھا, ابھی شارٹ تھی تو انہوں نے کہا تھا پہلی اچھا دوسری تک آئے گی تو میسج کریں اچھا. گے وہ. تو میں سمجھی شاید ہوں. آپ کے پاس ہے, میں نے کہا پتہ کر لوں کہ وہ اس میں کیا ہے, اس کے الفاظ کس طرح سے ہیں تاکہ کچھ آئیڈیا پھر ہو. ہم لوگ ایک اس کو ہی فالو کر سکتے ہیں, ہاں اگر ایسا ہو تو. ہاں میں چلیے پتا کرتی ہوں, ٹھیک ہے. چلیں باقی لوگ خیر. اور چیٹ پہ کس نے لکھا ہے کچھ, آپ اس کی ایپ بھی ہے اس کی. اچھا ایپ بتا رہی ہیں اقرا کہ اس کی کوئی ایپ بھی ہے. اقرا پھر آپ ایپ شیئر کریں, ہم ذرا سا وہ دیکھ لیں گے پھر, ٹھیک ہے. چلیں اس کو دیکھتے ہیں. سبق نمبر 1 کے الفاظ مانے. خالقن پیدا کرنے والا, عبدن بندہ, صالح نیک, ابن بیٹا, صغیر چھوٹا. کتنی خوشی ہو رہی ہوگی نا آپ لوگ کو کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ سارے ورڈز کتنے لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بہت دفعہ دیکھے ہوئے, یاد ہو گئے الحمدللہ. تو صغیر چھوٹا, صغیرتن چھوٹی, کبیر بڑا, کبیرتن بڑی, صادق سچا, اخن بھائی, عابد عبادت کرنے والا, عم چچا. اب یہ دیکھیں یہ نیا ورڈ آیا ہے, عمتن پھپھی, ٹھیک ہے. جیسے وہاں خالن تھا مامو, خالتن خالہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ عمتن جو ہے یہ پھپھی ہے. اس کو لوگ نا اکثر کنفیوز کرتے ہیں کہ بھائی امن چچا ہے تو عمتن چچی ہوگی, تو یہ چچی نہیں ہے, چچی تو وہ ہوگا نا زوجت امی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ہے عمتن پھپھی. پھر جمیل خوبصورت, جمیلتن خوبصورت مؤنث کے لیے, بنتن بیٹی, جندن لشکر, ٹھیک ہے. یہ نیا ورڈ آیا ہے جندن لشکر. رجل آدمی, ذکی ذہین, قوی قوی طاقت والا, ٹھیک ہے. قوی قوی طاقت والا. صراط راستہ, مستقیم سیدھا, خال مامو, خالتن خالہ, بیتن گھر, صدیق دوست, ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھا کریں, یہ صدیق جو سواد زبر والا ہوتا ہے نا یہ دوست کے میننگ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ صدیقن ہو گیا دوست. اچھا یہ جو راستہ تھا نا صراطن, اس کا ایک اور راستے کا ایک اور کون سا ورڈ ہم نے پہلے دیکھا تھا, راستے کا ایک اور ورڈ بتایا عربک کا. سبیل. ہاں سبیل, ہاں صحیح ہے نا, سبیل. سبیل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب لیفٹ والے کالم پہ آ جائیں. ابن باپ, امن ماں, اختن بہن, حمدن تعریف. اب آپ کو پتا ہے حمدن بہت زیادہ ڈیپ ورڈ ہے, تعریف شکر اور بہت ساری چیزیں اس پہ آ جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. پھر ہے رفیع اونچا, وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا رفع یدین, یاد ہے نا دونوں ہاتھ کو اونچا کرنا جو ہوتا ہے نا, یدین یعنی 2 ہاتھ, اور رفع اونچا کرنا, تو یہ جو رفع کا ورڈ ہے یہ اونچائی سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. تو رفیع اونچا. دین یہ بھی بہت ساری میننگ ہے اس کے, بھائی بدلہ, انصاف, قانون, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری میننگ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کبھی دیکھ لیتے ہیں. دین بدلہ, انصاف, قانون. مجید بزرگی والا, عابدۃ عبادت کرنے والی, ابن بیٹا, نبی خبر دینے والا. اچھا یہ نہیں مجھے پتا تھا, نبی کا مطلب جو ہوتا ہے خبر دینے والا ہوتا ہے اس ورڈ کا میننگ نا, ٹھیک ہے. تو اور دیکھتے ہیں کہ 2-3 پیج میں نے سوچا تھا اس کا کر لیں گے. یہ کون سا پیج ہے, ہاں. الصلاۃ نماز, الناس لوگوں, ٹھیک ہے. الناس لوگوں, لبن دودھ, بقر گائے,
ریبن شک، ریبن شک، اقامتن قائم کرنا، اقامتن قائم کرنا، اطاعتن اطاعت کرنا، کہا ماننا. ٹھیک ہے، یہ والے اطاعت میں یاد رکھیے گا کہ عربک میں زیر آتا ہے اطاعت. صحیح. اچھا پھر کیا ہے؟ اردن زمین، طغیان سرکشی. ٹھیک ہے، طغیان سرکشی، آخرت آخرت، دار گھر، اثیم گناہگار، اثیم گناہگار، طعام کھانا، خیل گھوڑا. اچھا گھوڑے کے لیے نا کئی ورڈز ہیں. ایک تو ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں، حصان ہوتا ہے نا، ہا سواد الف نون، حصان بھی ہوتا ہے گھوڑے کا. اور آئی تھنک سو فرس بھی ہوتا ہے، فاراسین میرے خیال سے. ٹھیک ہے، حصان تو پکا پکا ہوتا ہے گھوڑا، فرس بھی مجھے یاد پڑا ہے نا. گھوڑے کے بہت سارے ورڈز عربک میں آتے ہیں. پھر ہو گیا والدین ماں باپ. ٹھیک ہے، والد سے جو والدین یعنی کہ دو، یہ مثنیٰ آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، والدین. پھر سنتن عادت، طریقہ، یومن دن. اب یہ اچھا آگے کا ایک سیکنڈ. حمدن تعریف، والدین ماں باپ، احسانن اچھا سلوک، احسانن اچھا سلوک، ابصارن آنکھیں، غشاوتن پردہ. اچھا یہ کوئی دوسرا پردہ ہوگا. پھر ہم نے وہ کیا تھا نا، ستار کیا تھا نا ہم نے پردہ، ستار ہی ورڈ تھا نا، مسٹیک تو نہیں کری؟ یہ وہ والا ہے نا سورہ بقرہ میں جو آتا ہے غشاوتن، ان کی آنکھوں نہیں کے آگے پردہ ہے. ہاں مطلب دونوں یہ پردے میرے میں خیال میں وہ جو بصیرت کی رکاوٹ. اندھاپن ہوتا ہے نا، وہ غشاوہ ہوگا شاید. آنکھوں کے آگے پردہ پر. اچھا ٹھیک ہے. اور جو ہمارے کمروں میں پردے ہوتے ہیں شاید اس طرح کے کسی کپڑے کو اس طرح، اس کو ستار کہتے ہوں گے آئی تھنک سو، ہے نا. ستار ورڈ تھا نا، میں کچھ غلط تو نہیں بول رہی ہوں؟ کیا ورڈ تھا؟ ستائر جس کی جمع تھی، ستار تھا نا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا بیان، بیان. صحیح ہے، ایک دفعہ اور اس کو گو تھرو کر لیں گے لیٹر آن کبھی، تاکہ جو نئے ورڈز آئے نا وہ تھوڑا ریوائز ہو جائے. اب میں لیکچر پلے کرتی ہوں. اچھا لیکچر 25 ہمارا اینڈ ہوگا نا، تو لیکچر 26 پھر میں رائٹ اوے پلے کر دوں گی، کیونکہ یہ بہت سارے حروف جا رہا ہے نا، تو وہ ایک ساتھ ہم سارے کور کریں، پھر ہم ایک ساتھ ہی سب کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. تو 25 کے بعد ڈائریکٹلی پریکٹس نہیں ہوگی، 25 کے بعد نا وہ 26 پلے کر دوں گی. اچھا اب ہم اللہ کے علاوہ کسی قسم کھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ جو تیری میری قسمیں کھاتے ہیں نا آپ، یہ سب غلط. اب پھر سوال پیدا ہوتا پھر اللہ نے کیوں کھائی ہے قسم ان کی؟ تو سمپل سا پوائنٹ ہے کہ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں نا زمانے کی، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، اللہ نے جب قسم کھائی ہے تو وہاں پر مراد صرف گواہی ہے، عظمت نہیں ہے. اللہ گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہے. جس طرح ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کو گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا، کہ اللہ گواہ ہے میں سچ بول رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو وہاں پر مراد گواہی ہوتی ہے، کہ زمانہ گواہ ہے کس بات پہ؟ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. سورج گواہ ہے، آگے کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ٹھیک، چاند گواہ ہے، آگے کوئی نہ کوئی بات ہوگی. تو جب انسان قسم کھاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عظمت، دوسرے گواہی. لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، گواہی. یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا بس. اوکے جی. تو واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زبر کے ساتھ آتا ہے. اچھا جو واو ہوتا ہے نا دوسرا اور کے معنی میں، ٹھیک ہے، جو اور کے معنی میں ہوتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، مثلا ہم نے پڑھا ہے جی زیدن وحامدن. اس واو کے معنی آپ نے کیا کیے ہیں؟ اور. ترجمہ آپ نے کیا زید اور حامد. مجھے بتائیے جو اور والا واو ہے اس نے اعراب بدلا ہے حامد کا؟ نہیں بدلا نا. تو یہاں سے کنفرم ہوا کہ یہ واو جو اور کے معنی میں ہوتا ہے یہ اعراب تبدیل نہیں کرتا، جبکہ واو قسمیہ جو ہے اعراب بدل دیتا ہے. اوکے ہو گیا نا، اعراب بدل دیتا ہے. اور یہ والا واو جو ہے نا یہ درمیان میں ہی آتا ہے، درمیان میں ہی آتا ہے. اور قسم والا واو ہمیشہ کلام کے شروع میں آئے گا، ہمیشہ درمیان میں آئے گا نا.
ठीक, कसम वाला वाव हमेशा शुरू में आएगा। वल असरी, सूरह मुबारका यहीं से शुरू हो रही है ना, वल असरी। सूरह शम्स कहां से शुरू हो रही है, वल शम्सी। फॉलो कर रहे हैं ना। और आसान पहचान ये है कि वाव के बाद वाला इसम मजरूर हो तो वाव कस्मिया है, सिंपल सी बात है। इसलिए इस वाव, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया ना इसका जो सर नाम ले रहे हैं बार बार ना, वाव कस्मिया। ठीक है, कसम लिख के या और हा लगा दे। तो इस वाव का ना बहुत सारे वाव हम पढ़ेंगे, उन सबके अलग अलग नाम है। तो इस वाले का नाम है वाव कस्मिया, और ये हर्फ जर है, और ये अपने अगले इसम को मजरूर कर देगा। और ये हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा, ये ऐसे दरमियान में नहीं आ सकता किसी वर्ड के। ठीक है, किसी वर्ड्स के या वर्ड्स के बीच में भी नहीं आ सकता, ये बिल्कुल स्टार्ट कर रहा होता है सेंटेंस को। अच्छा एक और चीज, नाम जो है वो रख दिया गया, ये जो वाव, ये जो और वाला वाव है, ये जो हाँ, हाँ। दरमियान में आता है, ये हरूफुल हिजा के वाव की उसमें आएगा ना, लिस्ट में। यार हुरूफुल हिजा तो ये सारे ही है। ठीक है, ये वाला वाव कस्मिया भी हुरूफुल हिजा ही है, लेकिन ये जो है हरफ जर भी है। हुरूफुल हिजा तो सारे होते हैं, ठीक है ना। तो नहीं, वो हुरूफुल हिजा वाव के तो बोले? बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं ना, तो आपने अभी बताया कि अभी वो आगे मतलब फर्दर सर डिस्क्राइब हाँ, करेंगे। तो ये वाला हाँ, जो हाँ, वाव हाँ। है, ये मतलब हम किस लिस्ट में, हरूफुल हिजा में ही बेशक नहीं, आएगा। नहीं, अच्छा वो है, ये कहलाता है वाव अतफिया कहलाता है, आई थिंक सो। अतफ करता है, यानी कि ना ज्वाइन, और का मीनिंग देता है। एंड नहीं कहते जैसे दो को कि भाई ये भी और ये भी, तो ये मेरे ख्याल से ना अतफिया कहलाता है। आयन त्वाफा या और हा, इस तरह करके ना वो, लेकिन आगे ही सर शायद कभी बता रहे हो। ठीक है, अतफ कर और रहा होता है इस इसके तरह से। माना तो होंगे ना, हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि और का मीनिंग है इसका। हाँ, हाँ, मीनिंग है, बिल्कुल इसका मीनिंग है, और का मीनिंग है। हाँ, ये हर्फ है और इसका मीनिंग और है। ठीक है, जैसे ठीक, वहां पे मीनिंग कसम है, यहाँ पे मीनिंग और है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी क्लियर हो गया? जी जी। ठीक है ना, चलो। वाव कस्मिया, वाव कस्मिया, वाव कस्मिया। वाव कस्मिया किसे कहते हैं, वो वाव जो कसम के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाव कस्मिया जो है ये हरफ जर वाव है। तो 3 हुरूफ जारा हमने पढ़ लिए। और हरफ जर किसे कहते हैं हसन? ऐसा हर्फ, शाबाश, जो इस्म के शुरू में आए और इस्म को मजरूर कर दे। हरफ जर और मजरूर इस्म का मुरक्कब जारी कहलाता है। हुरूफ जारा की तादाद कितनी है? हमने कितने पढ़ने हैं? 10 से 11। कितने पढ़ लिए हैं? 3। कौन कौन से पढ़ लिए हैं? बा, ता, वाव, शाबाश। बा हरफ जर जो है उसकी कौन सी हरकत फिक्स्ड है? जेर। बा किन माना में इस्तेमाल होता है? के साथ के माना में। एक्सीलेंट। कोई एक एग्जांपल दे दो उसकी। बिस्मिल्लाह, सिंपल। दूसरा हरफ जर, दूसरा हरफ जर ता, ता, उसकी फिक्स हरकत जबर। किन माना में इस्तेमाल होता है? कसम के लिए। इसका कोई खास इस्तेमाल है क्या? सिर्फ अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल दे दो। तल्लाही, एक्सीलेंट। तीसरा हरफ जर वाओ, इस वाओ का नाम क्या है? वाओ कस्मिया। इसकी फिक्स हरकत जबर, एक्सीलेंट। और ये किस लिए आता है? कसम के लिए। इसका कोई खास इस्तेमाल है? ये सबके लिए आता है। हमने किसके साथ करना है? हमने किसके साथ इस्तेमाल करना है इसको? सिर्फ अल्लाह के साथ। हमने इसे सिर्फ अल्लाह के साथ इस्तेमाल करना है, लेकिन अल्लाह ने इसे कुरान मजीद में बहुत सारे अस्मा के साथ इस्तेमाल किया है। ठीक है, माशाल्लाह। ये सारा सबक देखें जी, रिवाइज हो गया। बाकी इंशाअल्लाह ताला हुरूफ जारा जो है उन पे अगले लेक्चर में बात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा, ये जो सर बात करते हैं ना, एक एग्जाम्पल याद रखें, ये ना ये बहुत ज्यादा काम आता है कभी कभी। जैसे लेटर ऑन हम लोग और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो अब जैसे अब बा, जेर वाला बा है, हमें याद ही नहीं आ रहा कि यार ये क्या करता था, ये किस लिस्ट में आता था। तो फिर ना उसकी एग्जाम्पल जरूर याद रखें, जहाँ पे ये याद रख रहे हैं ना कि बा हरफ जर है जेर वाला, तो बिस्मिल्लाह इस तरह करके ना एक एग्जाम्पल जो जो सर बताते हैं ना, वो भी समझे, बिल्कुल मेमोरी में ना बिठा के रखे, ताकि अगर भूल भी जाए ना कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो एकदम से याद, बिस्मिल्लाह से आपको फौरन याद आ जाएगा कि हाँ यार ये हरफ जर था, ये ना मजरूर कर देता है अगले इसम को।
تو وہ ایگزامپلس جو ہے نا وہ بالکل یاد رکھا کریں جب بھی ریوائز کریں نوٹس. چلیں میں اب نا ویڈیو 26 پلے کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی مختصر سی سورت سورۃ الفیل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور میں نے تجوید کے رولز اپلائی نہیں کیے تاکہ آپ کو لفظ کی اینڈنگ جو ہے وہ کم از کم سمجھ میں آئے. سورۃ الفیل میں آپ کو بہت سارے مرکب جاری نظر آئیں گے جن میں خاص طور پہ میں نے زور دے کر جو بولے ہیں اس میں پہلا تو مرکب جاری آپ کے سامنے آیا ہے بی اصحاب الفیلی. بی اصحاب الفیلی آپ چیک کرنا شروع کریں جی. با کے بعد آپ کو اصحاب ایک لفظ نظر آیا اور اصحاب آپ کو پتا ہے جمع ہے صاحب کی. اصحاب ہم اردو میں بولتے ہیں نا, صاحب کی جمع اصحاب. تو اس میں با کے بعد اصحاب مجرور ہے, جمع ہے جمع مکسر ہے اور واحد اور جمع مکسر کا اعراب زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. اوکے جی. تو اصحاب مجرور ہے با کی وجہ سے. اب اصحاب لفظ پہ غور کریں. اصحاب لفظ پہ نہ تو الف لام ہے نہ ہی تنوین ہے. تو جس لفظ پہ الف لام ہو نہ ہی تنوین ہو مضاف بن رہا ہوتا ہے. کنفرم کب ہوتا ہے؟ جب اگلا مجرور ہو. آگے الفیل مجرور ہے تو اس کا ہوتا ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے. تو مضاف مضاف الیہ مجرور ہو گیا, با حرف جر جار مجرور مل کے مرکب جاری بن گیا. اور ترجمہ ہم کریں گے ہاتھی کے ساتھی, ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ, یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ. ایسے ہے نا. تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے, ربو کا یہ بھی مرکب اضافی ہے, ربو کا تیرا رب, تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. ٹھیک. اسی طرح اینڈ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا فجعلہم کعصف مأکول. یہ جو کعصف مأکول ہے یہ میں انالائز آپ کے سامنے اب کرنے لگا ہوں. اس کو ذرا نوٹ کریں کہ شروع میں کاف زبر والی لگی ہوئی ہے, آگے اسف کا لفظ, جس لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت ہو وہ پکا اسم ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو گویا یہ اسم ہے. اسم ہے اور دو زیر یا تو واحد اسم کے آخر میں آتی ہے یا جمع مکسر اسم کے آخر میں آتی ہے. تو یہ واحد اسم ہے یا جمع مکسر اسم ہے, سیدھی سی بات ہے. غور کریں گے اس کے میننگز پہ تو اس کے معنی ہے بھوسے کے, بھوسا. لفظ تو واحد ہی ہے نا. اسفن مأکولن, دونوں کو نوٹ کریں, کیا چاروں اعتبارات سے برابر نہیں ہے؟ موصوف صفت بن گئے. موصوف صفت بنے تو مأکول کے معنی ہوتے ہیں کھایا ہوا. تو اسفن مأکولن ایک مرکب توصیفی ہے, مجرور فارم میں ہے, جس کے معنی ہے کھایا ہوا بھوسا, کھایا ہوا بھوسا. اور شروع میں ایک حرف جر لگا ہوا ہے جو کہ ہمارا چوتھا حرف جر ہے, اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے جی کاف. ہم مرکب جاری پڑھ رہے ہیں. مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہو. حروف جارہ کنہیں کہتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. حرف جر اور مجرور کا مجموعہ مرکب جاری کہلاتا ہے. حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے. ہم نے 10 یا 11 پڑھنے, 3 پڑھ لیے تھے, چوتھا شروع کر رہے ہیں. چوتھا حرف جر کاف جو کہ ایک لیٹر پر مشتمل ہے. کاف حروف الہجا میں بھی ہے. حروف الہجا والا کاف کوئی معنی نہیں ہے, اس کاف حرف جر کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے.
حروف الہجا والا کاف جو ہے اس کی کوئی حرکت فکس نہیں ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, ساکن بھی ہو سکتا ہے, اس کی حرکت فکس ہوگی. اس کی جو فکس حرکت ہے وہ ہے زبر. کاف حروف الہجا والا جو ہے وہ لفظ بنانے کا کام آتا ہے, صحیح, لفظ کا ایک حصہ ہوتا ہے, یہ الگ سے ایک پورا لفظ ہے. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے. تشبیہ کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کی طرح, مانند, جیسا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کاسفن مأکولن کا ترجمہ کیا ہوگا. اسفن مأکولن کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ کھایا ہوا بھوسا, اور کاف کا کی طرح تو ترجمہ کریں گے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. کھائے ہوئے بھوسے. آپ مجھے بتائیں کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں؟ عصف معقول سمجھ آ گیا نا؟ عصف جو ہے موصوف ہے, ٹھیک ہے, جس کا میننگ ہوتا ہے بھوسا. معقول کھایا ہوا, یہ صفت ہو گئی. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے پھر مرکب توصیفی میں ہم الٹا ترجمہ کرتے ہیں نا, پہلے ہم صفت لاتے ہیں اردو میں اور پھر موصوف لاتے ہیں, تو اس لیے ہم الٹا اس کو اس طرح کریں گے کھایا ہوا بھوسا. ٹھیک ہے, کھایا ہوا بھوسا ہو گیا. اور کا جو میننگ ہوتا ہے کی طرح, مانند, جیسا سر بتا رہے ہیں, تو کھائے ہوئے بھوسے یہ توصیفی ہو گیا کی طرح. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے ہو گیا. اور کوئی اچھا, یہ جو کاف زبر ہے, ایسا ہم نے پہلا کہیں پڑھا ہے کاف زبر؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ یہ ضمائر میں تھا, ہے نا, یاد ہے نا, تو یہ ضمائر میں بھی تھا. تو یہ سب نا کرتے کرتے سمجھ آ جاتا ہے, کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا. اب آپ بتائیں یہاں پہ کوئی ضمائر, کوئی تک بن وہ رہی ہے کہ جو شروع ہم اسٹارٹ؟ ضمائر کا ہاں اینڈ میں آتا تھا اور یہ اسٹارٹ میں آتا ہے. ہاں, یہ اسٹارٹ میں آ رہا ہے, بالکل. اس طرح سے نا چیزیں کرتے کرتے نا سمجھ آ جاتا ہے. کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایک جیسے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں گے, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, بہت ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اچھا, کچھ چیزیں ایک ریپیٹ ہو رہی کنفیوژن ہے ہیں. کہ یہ ال کہاں پہ لگاتے ہیں, کبھی ال لگ رہا ہے کبھی نہیں لگ رہا ہے, تو پتا کیسے چلے گا؟ ال کہیں پہ لگ کا- رہا ہے کہیں پہ نہیں, وہ وہی والا جو ترجمہ سر نے بتایا تھا نا, کہ جب ہم جنرل بات کر رہے ہو کسی کی, کچھ کی, جب ترجمے میں اس طرح سے آ رہا ہو, تب ہم جو ہے ال نہیں لگا رہے ہوتے, تب ہم اس کو نکرہ رکھتے ہیں تنوین کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کے اوپر کنفیوز ہو رہی ہیں کہ اس میں المعقول کیوں نہیں آیا, کل, ہاں, یہ یہ کہہ رہی کل پہ معقول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بالقلم ہے, تو ہیں. جب بنانے پہ آئیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ صرف الف لگانا ہے یا ال بھی لگانا ہے؟ مطلب اچھا, کوئی اس کا اس کو نا, فارمولا ہے یا ہاں, بات, یہ ویسے سوال تو حساب اچھا ہے آپ سے؟ کا کہ یہاں پہ کل عصف المعقول کیوں نہیں آیا ہے نا. تو اس کو نا میں پھر ہاں, دیکھوں گی, سورے کا ترجمہ دیکھوں گی کہ کانٹیکس بن کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کس وجہ سے یہاں پہ یہ نکرہ لیا ہے اور ال کیوں نہیں لگایا ہے. صحیح ہے, اس کو پھر میں نا سورے کا پورا ترجمہ کھول کے آرام سے انالائز کر کے نا سیشن کے بعد آپ ہاں, لوگ اس کو. کے اوپر بھی میم یہ اصحاب دونوں الفیل. تو معرفہ نہیں ہوں گے پھر. کل عصف اگر ایک بات ہے ہو جاتا ہے تو المعقول تو نہیں ہوگا, ایک تو خبر, ایک تو نکرہ ہی ہوگا نا, ایک معرفہ ہوگا ایک نکرہ ہوگا. یہ نہیں, یہ خبر اور وہ نہیں بن رہا, یہ نا مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ اچھا عصف اچھا, اور معقول نا, اس توصیفی لیے تو تو ہر اعتبار وزن سے کے برابر ہوگا. برابر ہوتے ہیں نا. کے ساتھ جو اوپر سر نے لکھا ہے بی اصحاب الفیل لکھا ہے نا, شاید, جو مجھے ہاں نظر ہاں نہیں آ ہاں, رہا, اس میں بھی صرف بعد ایک بی ایڈ کیا ہے, بل وہ تو نہیں کیا. ایک منٹ, وہ تو آپ بتائیں وہاں پہ ال کیوں نہیں آیا اصحاب الفیل میں؟ وہ جاندار ہے, اس لیے میں نہیں نہیں وہی نہیں, وہ مصطفی مرکب مضاف اور اضافی ہے, مضاف اضافی ہے, الیہ. وہ مرکب اضافی ہے, تو اصحاب جو ہے نا مضاف بن رہا ہے, تو مضاف پہ تو ال نہیں آئے گا, یہ تو ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے نا, وہاں تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ادھر ہے کہ العصف المعقول کیوں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر میں نے انالائز کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا ریزن ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھے. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا, کوئی بھائی پریشان نہیں ہوئی کہ آپ لوگ پوچھ لیا کریں نا, جیسے ابھی سوال آ گیا ہے. اس کو کاسف معقول کو نکرہ کے سینس میں بھی تو لے سکتے ہیں, ہم نے مرکب توصیفی نکرہ بھی تو پڑھے ہوئے ہیں نا, کہ اگر وہ صحیح ہے, ہوگا تو ہاں, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ ال کیوں نہیں لگایا, ریزن ہونا چاہیے نا ہر چیز کا, نکرہ کیوں لیا ہے. ٹھیک ہے, معرفہ کیوں نہیں بنایا اس کو ال نا, تو یہ بھوسا چیز تو وہ ہو کہہ سکتا رہی ہے. ہے کہ ہاں سوال تو ویلڈ ہے. ہاں, آپ لوگ کو پتہ ہے کسی کو اگر اس کا ریزن تو بتائے. مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے, نکرہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی بھی چیز جو کھا کے بھوسے کی طرح, بھوسا جس طرح سے کھایا ہوا ہوتا ہے, کچلا ہوا ہوتا ہے. او یس, ہاں, یہ صحیح لگ رہا ہے نا, کھایا ہوا بھوسا کوئی خاص وہ تو نہیں ہوتا نا, مطلب کوئی بھی چیز جنرلی نا بس کھائے ہوئے بھوسے کی طرح وہ ہو گئے. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی خاص کھایا ہوا بھوسا تو نہیں ہے نا,
اس لیے. سوال کس کا تھا یہ والا؟ کس نے پوچھا تھا؟ رمیسا آپ نے پوچھا تھا؟ کس نے پوچھا تھا؟ ان کو کلیئر ہو گیا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور جواب کس نے دیا ہے؟ آسیہ آپ نے دیا؟ میننگ پہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا یہ کسی مخصوص چیز کی بات ہو رہی ہے یا نہیں. مجھے صحیح ہاں ہے نا یہ. ہاں یہ آسیہ نے بہت زبردست اگزامپل یہ دے سمجھا دیا ہے میں نا کہ کھایا ہوا بھوسا تو ایک نکرا کے سینس میں آئے گا نا, کیونکہ کسی خاص کی تو بات نہیں ہو رہی نا. کھایا ہوا بھوسا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ہاں وہ تو کلیئر ابھی ہو گیا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اوکے آگے بڑھتے ہیں. جیسا کھائے ہوئے بھوسے کی مانند. اوکے, تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ انہیں فجعلہم, انہیں بنا دیا, انہیں کر دیا کعصف مأکول, کھائے ہوئے بھوسے جیسا. اوکے جی. تو چوتھا حرف جر ہمارا کاف ہے, زبر کے ساتھ آتا ہے, تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اردو میں کی طرح, کی مانند, جیسا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے میں حسن کہنا چاہتا ہوں پانی کی طرح, تو اس کی عربی کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ پانی کی طرح. کل مائی, پانی کی طرح, پانی جیسا. یعنی آپ دودھ والے سے بھی شکایت کر سکتے ہیں عربی میں نا کہ یار تمہارا صحیح ہے نا ویسا. سر نے آپ کے لیے مثال ہی دے دی ہے. ٹھیک ہے کہ ال لگا دیا یہاں پہ. صحیح کہ پانی کی طرح وہ بات نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی پانی کسی بھی پانی کا نہیں ترجمہ آ رہا نا, تو بس ڈائریکٹلی یہاں پہ ال, تو ال تو موسٹلی آ ہی رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا, اسی لیے یہاں پہ جو ہے کلمہ آئی کیونکہ خالی پانی کا ورڈ آیا نا. صحیح ہے. دودھ جو ہے وہ کلمائی ہے کہ پانی جیسا ہے, پانی کی طرح. کسی کی بہادری دیکھ کر آپ کہتے ہیں یار یہ تو کل اسد ہی ہے. اسد کسے کہتے ہیں؟ شیر کو. کل اسدی, شیر کی طرح, شیر جیسا. قرآن مجید میں ہے یوم یکون الناس کالفراش, اس دن انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے. اور آگے ان کی صفت آئی المبسوسی, بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. وتکون الجبال کالعہن, اون کی طرح, روئی کی طرح. اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے المنفوش, یعنی دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح. یعنی انسان جو ہیں وہ ایسے پڑے ہوں گے جب سور میں پھونکا جائے گا, جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو پروانوں کو دیکھتے ہیں, پتنگوں کو دیکھتے ہیں کیسے پڑے ہوتے ہیں. یا یہ مراد ہے کہ جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو انسان اس آواز کی سمت ایسے جائیں گے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, بالکل اس طرح جس طرح جب آپ رات کو لائٹ جلاتے ہیں تو پتنگے لائٹ کی سمت آتے ہیں, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے. تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنے ہیوی سالڈ, یہ دھنکی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو. اوکے جی. تو کاف حرف جر ہے, تشبیہ کے لیے آتا ہے, اور میننگز میں نے آپ کو اردو میں اس کے بتا دیے. اوکے جی. پانچواں حرف جر اس لسٹ کا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ ہے جی لام. ایک اور لام آ گیا جی آپ کے ساتھ. پہلے ہم اس لام کو حروف الہجا والے لام سے کمپیئر کر لیتے ہیں. حروف الہجا والا لام جو ہے اس کی کوئی میننگز ہیں نہیں, اس لام کے کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے. سر ایک اور لام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کب لام پڑھا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ معرف باللام پڑھا تھا ہم نے. ہاں اس لام کا نام کیا تھا؟ لام تعریف, ایک لام تعریف. جی لام تعریف. ٹھیک ہے نا, لام تعریف. اور وہ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے کام آتا تھا, اور ہمیشہ حمزۃ الوصل کے ساتھ یوز ہوتا تھا, اسی لیے ہم اس کو ال کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دوسرا لام آ رہا ہے. لام بھی ابھی بہت سارے آئیں گے. حروف الہجا والا لام جو ہے اس کی کوئی حرکت فکسڈ ہے نہیں, اس کی حرکت فکس ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی کون سی حرکت فکسڈ ہے نوٹ کر لیں, یہ زیر کے ساتھ آتا ہے, یہ زیر کے ساتھ آتا ہے. حروف الہجا والا لام جو ہے وہ لفظ بنانے کا کام آتا ہے, لفظ کے شروع میں بھی آ جاتا ہے, درمیان میں بھی آ جاتا ہے, اینڈ میں بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ
ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آئے گا. اوکے جی. اب اس کے میننگس ہیں وہ بتا دوں. یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا, جسے انگلش میں آپ فار پریپوزیشن یوز کرتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل سورۃ الفاتحہ سے آپ لے لیں. ٹھیک ہے, الحمد للہ, اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور پھر للہ کو آپ کیسے لکھیں گے؟ للہ ایسے لکھا ہوا ملے گا آپ کو, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے پورا للہ لکھا ہے, لیکن قرآن مجید میں آپ کو للہ ایسے لکھا ہوا ملے گا. تو ذہن میں رکھیے گا, ایک اسکرپٹ ہوتا ہے عام عربک اسکرپٹ, عربی میں کسی لفظ کو کیسے لکھا جاتا ہے. ایک اسکرپٹ ہوتا ہے قرآن مجید کا, کہ قرآن مجید میں اس کو کیسے لکھا گیا ہے. اوکے جی. تو للہ ہی آپ کو ہمیشہ ایسے ہی نظر آئے گا, آپ کو اس طرح کا للہ نظر نہیں آئے گا قرآن مجید. لکھ لی نا ساری باتیں, میں نے کہا آپ لوگ مس نہ کریں, پھر لکھ لیں ساری چیزیں جو سر نے بتائی ہے نا, کہ لکھتے اس طرح عربک میں, قرآن میں ہمیں اس طرح لکھا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے, اور ایگزامپل لکھ لیں کس کی, جو میں کہی تھی نا کہ ایگزامپل ضرور یاد رکھیں ہر اس کے ساتھ, تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے کہ یہ والا لام کیا کام کرتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت جو سورہ فاتحہ کی, یہ اس کی ایگزامپل ہے. اور میننگز لکھ لیں, کے لیے, فار. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں. صحیح ہے, سب لکھ لیا نا, آگے چلتے ہیں. تو للہ کے معنی اللہ کے لیے. صحیح. اچھا, اب ایک لام ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, لام تعریف, یاد ہے نا؟ اس کا میں نے آپ کو کہا تھا نام یاد رکھ لیں اچھی طرح. لام تعریف. لام تعریف کون سا لام ہوتا ہے؟ جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے کام آتا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ سکون کے ساتھ آتا ہے, ہم نے دیکھا تھا, وہ ساکن ہوتا ہے. یہ لام جو ہے یہ جر دینے کے لیے آتا ہے, صحیح, اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے. لہذا اس لام کا نام بھی ہم رکھ لیں گے, تاکہ ایک جیسے جتنے بھی آئیں گے نا, سب کے الگ الگ نام ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اس لام کو گرامر میں کہتے ہیں لام جارہ. لام جارہ یعنی جر دینے والا لام. وہ لام تعریف ہے, یعنی معرفہ بنانے والا لام. اب آپ سے پوچھا جائے جی لام تعریف اور لام جارہ میں کیا فرق ہے, تو آپ ماشاءاللہ بتا سکتے ہیں. آپ بتائیں گے جی پہلا فرق یہ ہے کہ لام تعریف جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے, جبکہ لام جارہ زیر حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. لام تعریف جو ہے وہ اسم کو معرفہ بناتا ہے, جبکہ لام جارہ جو ہے یہ معرفہ نکرہ دونوں اسم پہ داخل ہو سکتا ہے. اوکے جی. لام تعریف جو ہے وہ اعراب نہیں بدلتا. بدلتا ہے کوئی؟ نہیں بدلتا. لام جارہ اعراب بدلتا ہے. تو دیکھیں 3-4 پوائنٹس آپ ویسے لکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں. لام تعریف بس وہ معرفہ بنانے کا کام آتا ہے, جبکہ یہ لام جارہ جو اپنے میننگز بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں. یہ پورا ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے نا, پورا ایک لفظ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جی زید کے لیے کیا عربی ہوگی اس کی؟ زید کے لیے میں کہوں گا لی زیدن. لی زیدن, زید کے لیے. اوکے جی. اچھا, اب میں ایک اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بس اگر آپ نے وہ سالو کر دیا تو پاس, نہیں تو پھر مجھے 5 منٹ اور لگانے پڑیں گے اس پہ. المؤمن, مومن. المؤمنانی, 2 مومن. المؤمنون, 2 سے زائد مومن. میں چاہتا ہوں ان سب کے شروع میں لام جارہ لگائیں. پہلے مجھے بتائیں غور کر کے تینوں کو کون کون کنسٹرکٹ کر سکتا ہے یا کر چکا ہے, کر سکا ہے؟ تینوں کو اپنے ذہن میں, پھر ہاتھ کھڑا کر. چلے ہم کر لیتے ہیں اس کو پہلے. ایک سیکنڈ. ہاں سفیرہ کریں, پہلا والا کریں, المومن. سفیرہ میوٹ. جی اس کو پھر للمومن کریں گے. للمومن ہو گیا, بن گیا, یا کچھ رہتا ہے للمومن میں؟ للمومنی. مومنین زیر آ گیا, صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, چلے اقرا آپ کریں, 2nd والا.
اقرا انمیوٹ کریں. اچھا مصباح آپ کریں. مصباح سیکنڈ والا کریں. یہ بتائیں المومنانی کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ دو کے ہیں یہ للمؤمنین. للمومنین. اگری کر رہے ہیں سب للمومنین صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. جی صحیح ہو جی گیا ٹھیک ہے نا. آنی اور عینی یہ دو ساؤنڈ ہے نا مثنیٰ کے. جی روحی آپ کریں گی لاسٹ والا. ہاں روحی انمیوٹ. آواز نہیں آ رہی آپ کی. روحی آپ کر رہی ہیں؟ اچھا مجھے آپ کی نا آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. جی سعدیہ آپ کریے گا لاسٹ والا. میری طرف سے نیٹ کا مسئلہ. للمؤمنون. ہاں دوبارہ لام کرے گا کیا؟ مومنون کے ساتھ کچھ تو کرے گا. کیا کرے گا سعدیہ؟ للمؤمنون. اتنے کیوٹ لگتے ہیں نا آپ لوگ جب ایسے ایسے ساؤنڈ نکالتے. ایک دفعہ اور کریں ٹرائی کریں. مومنونا ہے نا اس کی آپ وہ کریں کہ کیا کریں آپ خود سے کریں کیا کرنا ہے سعدیہ. رمیسا آپ کر سکتی ہیں. للمؤمنین نی للمؤمنین. ہاں کیا نہیں صحیح تو صحیح ہو گیا نی صحیح ہو بن گیا. جائے. اچھا ہیں؟ صحیح ٹھیک ہے. ہاں صحیح. مینینا صحیح ہے صحیح. وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا جڑ میں. ٹھیک ہے کہ تینوں ٹھیک صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ بات کی بات ہے. صحیح صحیح. یعنی تینوں بنا کس نے لیے؟ سب نے بنا لیے ماشاءاللہ. ایکسلنٹ. جی اسماعیل پہلا والا بنا کے مجھے بتائیں کیا بنے گا. تسلی سے. المؤمن واحد ہے, المؤمنانی مثنیٰ ہے, المؤمنون جمع ہے. اوکے اس کے ساتھ لام جارہ استعمال کرنا ہے. تو پہلا کیا بنے گا؟ للمؤمنی. ایکسلنٹ. للمؤمنی. اوکے اب ایک پوائنٹ چھوٹا سا نوٹ کر لیں. للمؤمنی ہم ایسے ہی لکھیں گے نا, لام زیر والا اور یہ الکیا اور یہ لکھ دیا اور یہ لکھ دیا نا. لیکن عربی زبان میں نا للمؤمنی میں نا یہ جو حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا جا رہا ہے نا یہ بھی نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے یعنی اس کو ایسے لکھا جائے گا للمؤمنی. بس یہ ایک لکھنے کا سٹائل تھا, یہ بتانا مقصود تھا یہاں پر. اچھا جی دوسرا ہے لام جارہ اور المؤمنانی. جی عمیر کیا بنے گا؟ نہیں. ایکسیلنٹ. یہ اکثر کا غلط ہوگا. کیسا ٹھیک تھا؟ صحیح تھا. ویری گڈ. کیونکہ آنی مرفوع ہے منصوب عینی. للمؤمنین. ہاں جی عبد الرحمان لام جارہ اور المؤمنون کیا بنے گا مل کے؟ نی. للمؤمنونی. ہاں جی ماجد للمؤمنین. للمؤمنین اونا اینا دو آوازیں. اعراب پکا کریں. اعراب پکا کریں. چلیں کلاس کا ٹائم اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.